دھیان کے ساتھ میں تھوڑی دیر بات سننی ہے، اور بات اللہ رسول کی دین کی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کو صرف سن لیا جائے، بلکہ جو ہے کیا نام اصل جو بات بنے گی، اصل جو کام چلے گا وہ تو کرنے سے چلے گا۔ عمل کرو گی، جو عمل کرے گا وہی فائدے میں رہے گا۔ سننا سنانا تو عمل ہی کے لیے ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، یہ کیا نام اس لیے دھیان کے ساتھ میں سننا ہے۔ کبھی کبھی موقع ملتا ہے عام طور پر گاؤں میں، دیہات میں یا کہیں بھی کوئی جماعت آ جائے یا کہیں ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے، کوئی ساتھی بات کر لے جی، ورنہ اپنے گھر میں تو اگر کسی کے ہوتی ہے تو روز کی تعلیم ہی صرف ہوتی ہے، وہ بھی بہت کم گھروں میں۔ خیر بہرحال جی، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے، بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو جس طرح مردوں کو دین پر چلنے کی ضرورت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا عورتوں کو بھی ہے، انہیں بھی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی مالدار ہو، پڑھی لکھی ہو، بے پڑھی ہو جی، ایک دن دنیا میں ہر ایک کا آنے کا دن تھا اور ایک دن اس دنیا سے جانے کا بھی۔ دنیا موت زندگی کا گھر ہے، یہاں کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، ہمیں بھی نہیں رہنا، آپ کو بھی نہیں رہنا۔ چاہے کتنے ہی دنیا اچھی بن جائے، کتنے اچھے مکان ہو، کتنے اچھا کھانا پینا ہو، عمر بھی چاہے کتنی ہو جائے گی، کتنی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال ایک دن مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور قبر کے اس گڑھے میں بھی جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ کیا کر کے آئی؟ یا بس خالی بس روٹی ٹکڑا ہی کیا جی؟ اتنی سی بات نہیں، اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی کیسی گزاری، یہ ہے اصل۔ تو اپنی زندگی کا حساب دینا، اپنے کیے کا خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ یہ تھوڑا سا موقع، تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہر مرد عورت کو دی ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنی آخرت کو بنائیں، جہاں جانا ہے اور جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو بنانا، اس کی تیاری کرنا، اور اس کے لیے خدا نے انسان کو یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ خالی کھانا پینا نہیں کہ کھائے پیے مر گئے، بس اتنا ہی کام ہے، لیکن نہ اتنا ہی کام نہیں ہے۔ ویسے کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، لیکن دنیا میں زندگی گزاریں گے دین کے ساتھ۔ عورتیں عام طور پر بے فکر ہوتی ہیں۔ عورتوں میں عام طور پر زیادہ، ایک تو بیچاریوں کو روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتی، مرد روزے توڑ دیتے ہیں، عورتیں روزہ خوب رکھ لیتی ہیں جی، لیکن نماز میں غفلت کرتی ہیں، قرآن میں غفلت کرتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں، پڑھی لکھی بھی نہیں پڑھتی، تسبیح میں بھی اسی طرح سستی کرتی ہیں، اور رہا 24 گھنٹے کی زندگی جی، اس میں تو بہت ہی پیچھے ہیں۔ کم تو مرد بھی نہیں ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں مردوں سے آگے، غیبت کرنے میں مردوں سے آگے، کوسنے دینے میں مردوں سے آگے، دوسروں کی برائی کرنے میں مردوں سے آگے، اولاد کو کوسنے میں مردوں سے آگے، تیری میری ادھر ادھر کی لگانا مردوں سے آگے۔ یہ ایسی اور دھوکہ دینے میں، اور تو اور اپنے مرد کو بھی نہیں چھوڑتی، اسے بھی جو ہے کیا نام ہے دھوکہ دینے میں کسر نہیں چھوڑتی۔ تو اتنی کیا نام ہے غفلت اور اتنی دین سے دوری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے موٹی موٹی بات عرض کرتا ہوں، اور آج جتنی بھی یہاں مستورات، جتنی عورتیں آئی ہیں، یہ کیا نام ہے بس آج تو یہ ٹھان کے جائیں کہ اب تک، اور توبہ کریں اللہ سے کہ اب تک جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو ہم سے جو کچھ ہوا،
اللہ اسے معاف کرے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو دین کی پابند بنا کر کے کیا نام اپنے گھروں میں دینی زندگی گزارے۔ یہ اصل ہے۔ عورتوں میں صفتیں بہت ہوتی ہیں اور ایسی صفتیں ہوتی ہیں اور ایسی ان کی وہ پابند ہوتی ہے، اگر وہ کرنے پہ آ جائے تو مردوں سے آگے، مردوں کو پیچھے چھوڑیں، لیکن کیا نام ان کا تعلق ان صفتوں کا دین سے ہونا چاہیے۔ بس یہ سوچو کہ کیا نام ہاں ہمیں بھی اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی کسی کو مرنے کے بعد نہیں پوچھتا، سب اپنے کمانے کھانے میں لگ جاتے ہیں، سب اپنے دنیا کے دھندوں میں رل جاتے ہیں۔ شاید ہی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کبھی بھی کسی قبرستان میں کوئی کھڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ پڑھ رہا ہو، اپنی بیٹی کے لیے کچھ پڑھ رہا ہو، اپنی بہن کے لیے کچھ وہاں کھڑا ہو کر آتا جاتا کچھ پڑھ کے بخش رہا ہو، کچھ بھی نہیں۔ سب اسی طرح کیا نام تھوڑے دن کے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں۔ وہاں تو اپنا ہی کیا کام آئے گا، جو کرو گی خدا کے ہاں اس کا کیا نام بدلہ پاؤ گی۔ اور یہ زندگی کرنے کا زمانہ ہے، کرنے کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے۔ اسی طرح کیا نام غفلت میں نہیں گزارنا، اور دنیا کی بناؤ سنگار میں بڑھیا میرے مکان بنوا دو، میرے اچھے کپڑے لا کے دے دو، میرے اچھے کیا نام زیور بنا کے دے دو، اور کیا نام گھر میں یوں بھی ہو جا یوں بھی ہو جا، اسی میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ وہ تو جو مقدر میں خدا دے گا وہ بھی دے گا۔ اگر کسی کی قسمت میں اچھے مکان ہے، اللہ اچھے مکان بھی بنوا دے گا۔ اگر کسی کی قسمت میں اچھے کپڑے ہیں تو خدا اچھے کپڑے بھی دے دے گا۔ اور اگر کسی کی قسمت میں اچھا کھانا ہے تو اللہ وہ بھی دے دے گا، اچھی اولاد، سب کچھ خدا دے دے گا، وہ تو مقدر کی بات ہے۔ لیکن دینی زندگی گزارنا اور اسی میں لگ جانا اور دین کو چھوڑ دینا، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ تسبیح کا فکر، نہ سچائی کا فکر، نہ امانت داری کا فکر، نہ شرم و حیا کسی سے کرنی، نہ کسی سے پردہ کرنا، اور کیا نا اس میں لاپرواہی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جاوے، سارے پلان، ساری دل کی تمنائیں ساری مٹی میں خدا ملا دے گا۔ اور وہ وقت آ رہا ہے کہ سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے۔ اعلان سب کا نمبر لگا ہوا ہے، کیا نام آج اس کی باری، آج اس کی باری، کل کو ہماری بھی باری ہے۔ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اور جو یہاں کیا ہے، جو یہاں اچھے اعمال کریں گے، جو یہاں دین پر چلو گی، اسی کا بدلہ خدا مرنے کے بعد میں دے گا۔ دنیا جی چاہی کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو خدا کے حکموں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کو کیا نام مردوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو خدا نے کیا نام دنیا میں دینی زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے، ہر عورت اس طریقے کا پابند ہو کر دنیا میں رہے، اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں میں رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، ماں باپ کے ساتھ ٹھیک رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک رہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک رہے۔ ہر مرد عورت کو یہ حکم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو، ایسے زندگی گزارو کہ جس سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے، جس سے تمہاری آخرت بن جائے، تم دوزخ سے بچو، جنت میں چلی جاؤ۔ اس کے لیے کیا نام کہا جا رہا ہے۔ آج بھی کیا نام جب میں نے عرض کیا پہلے کہ عورتوں میں زیادہ بہت بڑی غفلت ہوتی ہے، اس لیے خاص کر کے جتنی یہاں مستورات عورتیں آئی ہوئی ہیں، اللہ کے لیے کیا نام دنیا میں یہاں جتنے دن خدا کے لیے جس کو زندگی دی ہے، تو دنیا کے لوگوں کی، عورتوں کی، دوسروں کی ریس مت کرنا۔ تمہیں تو دین کا پابند ہو کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ جی چاہی تو خدا جنت میں پوری کرے گا، دنیا جی چاہی پورا کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہر 2 مہینے کے بعد تو کیا نام کپڑوں کے ڈیزائن اور سوٹ بدل جاؤ، ہر مہینے میں ایک سلوا کے نہیں ہٹی، پھر کوئی کپڑا بیچنے والا ہے دکان پہ دوسرا دھر رکھا، پھر وہ خرید لو، وہ سلوا کے نہیں ہٹی، پہننا ایک پھیری بھی نہیں، پھر اور آ جائے گا۔ یہاں تو اسی طرح دنیا کی اسی ادھیڑ بن میں
جو ہے کیا نام زندگی آدمی کی گزر جاتی ہے۔ یہاں تو جی چاہے کسی کی پوری ہوتی نہیں ہے، یہاں تو خدا کے دین کی پابندی کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، نبی کے طریقے پہ چلو، اپنے جی چاہی کو دباؤ، صبر کرو اور دینی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ جی چاہی تو خدا مرنے کے بعد جنت میں خدا پوری کرے گا۔ ہاں، وہاں کے کھانے، وہاں کا لباس، وہاں کے مکان، اللہ اکبر، یہاں کیا ہے؟ 2 دن جھاڑو نہ دو گرد غبار جم جا، کیسی کوٹھی بنا لو، 3 دن کپڑے پہن لو، چوتھے دن جو ہے میلے ہو جا، جی دھونے کی نوبت۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جو دین پر چلنے کا، صحیح زندگی گزارنے کا، مرنے کے بعد خدا آخرت میں جو انعام دیں گے، اللہ اکبر، نہ وہاں کوئی نوکر، نہ جی وہاں تو جو ہے کیا نام خدمت کرنے والے ہوں گے، اور کپڑے، اللہ اکبر، مکان کیا پوچھو بات، کھانے، نہ کھانا بنانا، نہ سبزی کاٹنا، نہ کپڑے دھونا، نہ جھاڑو لگانا، نہ پوچھا لگانا۔ اللہ ایسی جنت دے گا اور ایسے انعامات دے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندیوں کو ہمیشہ کے لیے خدا وہ دے گا کہ کیا نام ہے، ان میں نہ کبھی کمی ہوگی اور نہ کبھی ان میں جو ہے بیماری لگے گی۔ لیکن اب جو ہے کچھ کرنا ہے، بس اسی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہر عورت اپنے گھر میں رہ کر کے موٹی موٹی باتوں کی، ضروری باتوں کی اس کی پابندی کرے، اس کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے بات یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت جو ہے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کہ ہر عورت کے دل میں بھی اللہ کی ذات کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ دل میں بٹھانے کی چیز ہے، اور یہ یقینی کی چیز ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک شے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی عورت اپنے بچوں کی ماں ہو سکتی ہے، پالنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کا باپ تو ہو سکتا ہے، لیکن پالنے والے اللہ ہی ہیں۔ یہ یقین کرنا، آدمی بیمار ہو جائے دوا لا سکتا ہے، لیکن تندرستی دینے والے تو اللہ ہی ہیں۔ آدمی کھیت میں بیج تو ڈال سکتا ہے، لیکن اس کا جمانہ فصل دینے والے تو اللہ ہی ہیں۔ پیسے کسی پہ خوب ہو جائیں جی کیا نام، لیکن کام بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس کا یقین کرنا کہ کرتا دھرتا ذات اللہ کی ذات ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ یقین پیدا کرنا، ہر شے، ہر چیز کوئی بھی ہو، وہ سب خدا کے حکم کی محتاج ہے۔ وہ ہوتا ہے دنیا میں جو اللہ چاہیں گے۔ کسی کے ماں باپ بھی کسی کی اپنے اولاد کی زندگی نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر سب کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا، جی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا، تو کوئی غریب رہتا، کوئی کسی کی اولاد دھکے کھاتی، کسی کے مکان کچے رہتے، کوئی بغیر کاروں کے رہتا، کوئی مزدوری کرتا، جی کوئی بھی نہ کرتا۔ پتا چلا کہ زندگی دینے والے بھی اللہ، اور زندگی بنانے والے بھی اللہ، قسمت بنانے والے بھی اللہ، اور قسمت کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنے والے بھی اللہ۔ اس کا یقین کرو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو پڑھا ہے، بس اس پر یقین کرنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، کام بنانے والے اللہ ہیں۔ یہ کبھی خیال نہ آئے کہ کیا نام جو ہے کیا نام میرا شوہر میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، میری اولاد یوں کر دے گی، میرے بیٹے یوں کر دیں گے، میرا باپ یوں کر دے گا۔ کوئی نہیں، سب خدا کے محتاج ہیں۔ یہ یقین کرنا، دل میں بسانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ہاں، جس کا خدا کی ذات پر ایمان یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہ تو جو ہے کیا نام خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پسارتی، اور ادھر ادھر دھکے بھی نہیں کھاتی۔ تو ایک تو اس کی کوشش کرنی ہے کہ کیا نام ہے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ۔ دوسری بات کہ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ کھانا کیسے کھاؤ، کپڑا کیسے پہنو، کپڑے کیسے پہنو، جوتی کیسے پہنو، 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان عورتوں کی ریس کرو جو دینی زندگی گزار کے گئی ہیں۔
جو جو آج کل کی عورتوں کی نہیں، آج کل تو فیشن کا زمانہ، ماڈرن زمانہ، آج کل تو نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے۔ ہاں آج کل کی نہیں، آج کل کی عورتوں کی جو دنیا کی ریس کر رہی ہیں، جو دنیا کے پیچھے چل رہی ہیں، جو غلط طور طریقے اختیار کرتی ہیں، جو نئے نئے فیشن، نئی نئی چیزیں کرتی ہیں، جو شریعت کے سنت کے خلاف ہیں، ایسی عورتوں کی، ایسے لوگوں کی اگر ریس کرو گی تو یہ سارا کام خراب ہو جائے گا۔ کن کی ریس کرو؟ ان کی ریس کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات کی، آپ کی بیٹیوں کی، صحابہ کی عورتوں کی، اور ان نیک عورتوں کی، ان دیندار عورتوں کی ریس کرو جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے دینی زندگی گزار کے گئی ہیں نا، ان کی ریس کرو۔ ان کے کپڑے کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر میں رہنا کیسا تھا، ان کی رات کیسے گزرتی تھی، ان کا دن کیسے گزرتا تھا، وہ شوہر کی خدمت کیسے کرتی تھی، وہ ماں باپ کا کتنا ادب احترام کرتی تھی، وہ اولاد کو کتنا جو ہے ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال رکھتی تھی، وہ کس طرح آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتی تھی، وہ کس طرح پردے کا اہتمام کرتی تھی، وہ کتنا تسبیح پڑھتی تھی، وہ کتنے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ کتنا اللہ سے ڈرتی تھی، ان کی ریس کرو۔ اللہ انہی کے ساتھ حشر کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں ہی نعمتیں نوازے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو نبی والی زندگی، نبی نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہر عورت کو اس طرح زندگی گزار۔ یہ تو بار بار اور کہوں گا کہ آج کل کی عورتوں کے پیچھے مت چلنا، کسی کے کپڑے دیکھے جی تو گردن جھکا دی، میرے بھی ایسے ہونے چاہیے، وہ شام کو باہر سے آیا تو منڈی گرے جی، ناڑ تڑے بیٹھی، ایسے ہی، ایسے میرا بھی ایسے ہی لیا جی، کیا نام ہے، میں عرض کر رہا ہوں، زیور دیکھے، مکان دیکھے، کپڑے دیکھے، سامان دیکھا، کسی کی شادی دیکھی، تو ساری ان کے میری بھی ایسی ہو، میرے بچوں کی بھی ایسی ہو، میری بیٹی کی بھی ایسی ہو، یہ سارے کام ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آدمی کی آخرت خراب ہوتی ہے، قبر خراب ہوتی ہے۔ نہیں، ہمیں تو ان کے پیچھے چلنا ہے جن کے پیچھے چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، قبر حشر کا مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ تو اس کا خیال کر کے یہ کہنا اپنی زندگی کو گزارو، ایسی دینی زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر میں چین سکون آئے گا جی، اللہ رسول کی بات مانو گی، اولاد فرما بردار بنے گی جی، دینی زندگی گزارو گی، گھروں میں خدا خیر و برکتیں دیں گے، اللہ تندرستیاں دیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آئیں گی، خدا عزتیں دے گا، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا جی۔ گھر جو ہے نا پھر آپ کے ایسے اللہ تعالیٰ بنا دے گا کہ جن کے اندر چین، سکون، امن، اطمینان، راحت اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا، اور وہ ملے گی دین پر چلنے کی برکت سے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھئی پیسے اگر کسی کے پاس ہیں وہ گدے خرید سکتا ہے، چین سکون نہیں خرید سکتا، گرمی میں اے سی لگا سکتا ہے، لیکن دلوں کی ٹھنڈک نہیں کسی بازار میں خرید سکتا۔ ہاں، کسی بازار میں برکت نہیں ملتی، کسی بازار میں آدمی کو رحمتیں نہیں ملتی، وہ تو خدا نے اپنے دین میں، اپنے قرآن میں، نماز میں، ذکر میں رکھی ہے۔ چین سکون کی زندگی خدا کچے جھونپڑے میں بھی دے دیتا ہے، ہاں وہی اصل ہے، اور وہ ملے گی دین پر چلنے سے۔ اور یہ تھوڑے دن کی بات ہے، شروع میں نے عرض کی تھی، ایک راستے سے زندگی جا رہی ہے، دوسرے راستے سے موت آ رہی ہے، کب ملاقات ہو جائے کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایک دن آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، غمی بھی خوشی بھی، ایک دن آئے گا تو جی کیا نا اسی من و من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ ساری خوشیاں، ساری چیزیں خدا ساری مٹی میں ملا دے گا، نہ کوئی پوچھے گا، نہ کوئی جو ہے کیا نام یاد کرے گا، یعنی جو ہے سب دنیا کی ہنسی کھیل میں، کھیل تماشے میں لگیں گے۔ اسی کی تیاری کرنے کا خدا نے سب کو موقع دے رکھا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، کہ وہ اس آنے والی منزلوں کی ان میں راحت ملے، سکون ملے، ان کی تیاری کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اصل ہے کتنے گھر ہیں ایسے جن میں ایک بھی سجدہ کرنے والا نہیں، اور وہ مسلمان کا گھر۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جن میں کوئی عورت بھی نہیں پڑھتی بیچاری،
کہ کون ہے؟ کہ مسلمان ہے۔ کہ کیسے مسلمان ہے؟ کہ ایسے مسلمان ہے کہ کوئی خدا کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا۔ کہ تو کیا منہ دکھائیں گے خدا کے یہاں؟ جانا تو ہے۔ کیا دنیا میں صرف اسی لیے آئے تھے کمانا کھانا کمانا کھانا؟ تو اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے خود بھی نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، خوب جی لگا کے نماز پڑھو۔ سب سے پہلے نماز کا وقت ہو جائے نماز کا اہتمام کرو، اور اپنے گھر میں اس کی کوشش کرو تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ شوہر نماز نہیں پڑھتا اس کی خوشامد کرو، بچے بچیاں نماز نہیں پڑھتی پیار محبت سے انہیں سمجھاؤ۔ گھر میں اور کوئی بڑا نہیں پڑھتا انہیں بھی کیا نام، میں نے عرض کیا کہ عورتوں میں بہت سی صفات ہیں ایسی کہ جو مردوں میں نہیں ہیں۔ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ عورت میں ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے، کیسا ہی کوئی ہو، کتنا ہی کوئی اپنے آپ کو خونخوار سمجھتا ہو کسی کا شوہر یا کوئی، لیکن اگر یہ بات اپنی منوانے پہ آ جائے نا تو منوا کے چھوڑتی ہے۔ ایسا ہی سونٹ لینا، بس اپنی جلوس کاٹ دوں گی تیرا، وہ جلوسی کاٹ کا چھوٹا کرو لے کے نہ دے، ایسا ہی کرنا، بیاہ ایسا ہی کرنا، اگر نہ مانے تو کھیل خراب کر دے۔ اپنی بات منوانے کی عورت میں ایک بات ہے کہ یہ ایسا کرنا، لیکن اس کا تعلق آج دنیا سے ہے، دنیا کی چیزوں سے ہے۔ اس منوانے کا تعلق اپنا دین کے ساتھ جوڑو۔ ہاں یہ ہے اصل بات، منواؤ، لیکن کیا منواؤ؟ کہ ایسی منواؤ کہ وہ نماز پڑھنے لگے، ایسی بات منواؤ وہ قرآن پڑھنے لگے، ایسی بات منواؤ وہ تسبیح پڑھنے لگے، ایسی بات منواؤ وہ گشت کروانے لگے، ایسی بات منواؤ اللہ کے راستے میں جانے لگے، ایسی بات منواؤ کہ وہ جماعتوں کی خدمت کرنے لگے، ایسی بات یہ ہے، رخ بدلنا ہے بس۔ چاہے تو اپنی بات منوانے کا رخ بازار کی طرف لے جاؤ، چاہے اپنی بات کے منوانے کا رخ مسجد کی طرف لے جاؤ۔ عورتوں میں ہے یہ، اگر وہ اس پہ آ جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے پورا گھرانہ ان کا نمازی دیندار بن سکتا ہے۔ ہاں ایسی خوشامد کریں اپنے گھر میں، اور ایسی پیار محبت کے ساتھ میں کیا نام کوشش کریں کہ اللہ کرے بچے کیا بچیاں کیا، بہو ہو بیٹی ہو شوہر ہو اور بیٹا ہو کوئی ہو، اللہ کرے وہ وہ دین پر نماز پر دین کی محنت پر آ جائیں، ایک اس کی کوشش کریں۔ تو نماز کا اہتمام کریں، اللہ ہمت توفیق دے تو نوافل بھی پڑھیں۔ رات بہت لمبی ہوتی ہے، اٹھو رات کو 5 بجے اٹھ جاؤ، کیا بات ہے 5:45 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے صبح صادق، اس سے پہلے تہجد پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ مہینوں ہو گئے کہتے کہتے شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے بھی رو۔ بیٹے نہیں پڑھ رہے، بہو نہیں بات مان رہی، بیٹی نہیں بات مان رہی، بھائی بات نہیں مان رہا تو اللہ کے سامنے رو۔ تہجد کا اہتمام کریں، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اللہ ہمت توفیق دے، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو۔ روزانہ اللہ اعلان کرواتا ہے روزانہ تہجد کے وقت میں فجر سے پہلے۔ بہت ہیں عورتوں میں مزاج گاؤں میں جلدی اٹھنے کا، لیکن جلدی اٹھ کے یا تو گھاس گرن لگ جائیں گی، یا دار کاٹنے لگ جائیں گی، یا گوبر ٹھان لگ جائیں گی، یا کیا نام چولہے کی راکھ کاٹنے لگ جائیں گی، یا اور کچھ کرنے لگیں گی، اور کیا نام اللہ کی بندی یوں نہیں سوچتی کہ یہ وقت خدا سے مانگنے کا بھی ہے، یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا بھی ہے، یہ کام 10-20 منٹ بعد بھی کر سکتی ہوں۔ ایک اپنا رخ یہ بدلے، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور کہ اس کی کوشش کریں، اور یہ نیت ارادہ کر کے جائیں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اور اللہ ہمت توفیق دے روزانہ نوافل نفلوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے مانگنا، خدا سے رونا دھونا بھی کرنا ہے۔ وہ اسی نے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دیتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ایسے بندے بندی سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر کے بہت بڑے اعمال، بہت بڑی
बड़ी जो है क्या नाम इबादत कर सकती हैं और अपने घरों में रहते हुए अपनी जन्नत की तैयारी करें, अपने घर में रहते हुए अपने अल्लाह को राजी करें, मरने से पहले पहले अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाने की फिक्र करें, तो उसका एक नवाफिल का एहतमाम करें। और रोजाना सुबह शाम तस्बीहात पढ़ो जी। वक्त तो गुजरता है, गुजर जाएगा जी, क्या नाम है, सुबह शाम कम से कम 3 तस्बीह, एक तस्बीह पढ़ो 100 मरतबा, तीसरा कलमा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर साथ में पढ़ ले वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो और भी ज्यादा सवाब और भी ज्यादा फजीलत है। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम खुद भी पढ़ो और अपने घर में छोटों को भी अल्लाह के जिक्र करने की आदत डलवाओ। एक कमाई है, मरने के बाद तुम्हारे काम आएगा, जो असल है। अगर बच्चों में, घर में जी तुम्हारी मेहनत से अल्लाह करे दीन जिंदा हो गया, तुम कब्र में चली जाओगी और मरने के बाद तुम्हें जी क्या नाम जिन अमलों पे घर वालों को लगा के जाओगी, अल्लाह तुम्हारी कब्र में अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब पहुंचाता रहे। इसी तरह जी एक तस्बीह जो है क्या नाम दुरूद पाक की भी पढ़ो, जो भी दुरूद पाक याद है। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ो, जो भी इस्तिग़फ़ार याद है। नहीं याद है किसी के, तीसरा कलमा या दुरूद पाक या इस्तिग़फ़ार याद करना शुरू करो जी, याद करना शुरू करो जी, क्या इसकी कोशिश करो जी। इसी तरह रोजाना कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करो, रोजाना कुरान पढ़ो जी, जितना पढ़ सकती हो जी। औरतों में एक रिवाज है हमारे इलाके में, क्या यूपी में भी देखा और जगहों पे भी देखा, ये 5 सूरा पढ़ लेती हैं, 26 सूरा पढ़ती हैं बैठ के, और सूरह यासीन पढ़ लेती हैं और पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती नहीं। ये तरतीब नहीं, ये अमल या मामूल अपनी जगह, लेकिन कुरान की तिलावत का मामूल अपनी जगह। कुरान की तिलावत तो अलिफ लाम मीम से शुरू करो और वन्नास तक तरतीब से रोजाना खुदा तुम्हें हिम्मत दे, एक पारे की एक पारा पढ़ लो, आधा पारे की दे तो आधा पारा पढ़ो। रोजाना जो है क्या नाम, और रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने जिसे ये दौलत दी है ना, क्या पूछो बात, कितनी बड़ी बात है। और क्या पूछो बात, अल्लाह के कलाम की बरकतें। जिन घरों में खुदा का कुरान पढ़ा जाता है, जिन्नात शयातीन उस घर में रुक ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारा मामला क्या है जी, कुरान पाक रखा है, तौफीक अल्लाह दे देता है, रोजों में थोड़ा बहुत पढ़ ली, नहीं तो साल भर पढ़ के उतार के देखती भी नहीं है। वो अल्लाह का कलाम रखा हुआ है घर में है, वो तिलावत के लिए है, अल्लाह ने तौफीक दी है, पढ़ी हुई हो तो रोजाना कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएं। आप सूरह यासीन पढ़ती हैं, पढ़ो, कौन मना करता है, रोज पढ़ो, रोज नहीं बल्कि सुबह को भी पढ़ो, शाम को भी पढ़ो, लेकिन तिलावत की तरतीब, तिलावत कुरान पढ़ना अलग मामूल है। साल में 2 मरतबा कुरान पूरा करना कुरान पाक का हक है, हाँ, वरना हक मारा जाएगा, हक जिम्मे रहेगा, क्या जवाब देंगे। इसलिए इसकी भी कोशिश करनी है। घर में जो भी बहनें, बहू, बेटी कुरान पढ़ी हुई हैं, वो रोजाना कुरान पाक का अहद करके जाओ। आज इस बात का इरादा करके जाओ कि आज अब तक जो गफलत हुई, आज के बाद मैं कुरान पढ़ी हुई हूँ, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करूंगी जी। जिस वक्त भी मौका मिले अपना वक्त की तरतीब बनानी चाहिए जी, फुर्सत के वक्त में अपना कुरान पाक की भी इसकी भी कोशिश करें। इसी तरह रोजाना अपने घर में अपने छोटे बच्चों की, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का ख्याल करो। इसका ध्यान रखो कहीं मेरे बच्चे गलत आदतों में तो नहीं पड़ गए, इसकी निगरानी करें। मर्द तो अपने काम पे जाता है, बाहर भी जाता है, बच्चा ज्यादा देर माँ के पास रहता है जी, माँ के करीब रहता है, घर में रहता है, तो माँ की जिम्मेदारी है कि वो इसकी कोशिश करे कि क्या नाम कहीं मेरा बच्चा गलत गंदी आदतों में तो नहीं पड़ रहा है, गलत रुख पे तो नहीं जा रहा है, गानों का शौकीन तो नहीं हो गया, कहीं मोबाइल का शौक तो नहीं बन गया इसे, गालियां तो नहीं कहीं दे रहा है, कहीं खड़ा होकर इस्तंजा तो नहीं कर रहा है, कहीं इसी तरह कहीं खाना तो नहीं बगैर हाथ धोए तो नहीं खा रहा है, कहीं जो है कोई गलत, इस तरह की सारी छोटी छोटी चीजों की
اور ان کی تربیت کی طرف ماں دھیان دے اور ماں اس کی کوشش کرے، یہ تمہاری کمائی ہوگی۔ یہ بڑے ہو کر تم نے تربیت کر دی، ان کی زندگی میں دین آ گیا، یہ نیک بنیں گے تو یہی تمہارے واسطے قبر میں جانے کے بعد دعائیں کریں گے۔ ورنہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج جب اولاد کی زندگی میں دین نہیں، جی نماز جنازے کی دوسرے پڑھتے ہیں، اولاد ایک طرف کھڑی رہتی ہے، نہ نماز جنازے کی یاد ہے اور نہ وضو ہے، نہ پڑھنے کا پتہ، نہ لینا نہ دینا۔ تو ایسی اولاد سارے زندگی دھکے کھائی، ایسی اولاد کے پیچھے جو آج جاتے جاتے دعا بھی نہ دے سکیں۔ اس لیے اپنے گھر میں اس کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو جی قرآن پڑھاویں، جی کیا نام جو ہے دین سکھاویں، انہیں اچھی عادتوں میں ڈالیں، بری عادتوں سے انہیں بچائیں، اور ماں اس کا خیال کرے۔ اور آج باہر گلیوں کا محلوں کا ماحول خراب ہے جی۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں جی کیا نام بچے جب گھر میں تھوڑا شور کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو ماں ہی انہیں باہر بھیجتی ہے، جو باہر مر ہو جائے گا، باہر کھیل ہو جائے گا۔ وہ باہر کا ماحول تو سارا گاڑیوں کا، گانوں کا ہے، گندی عادتوں کا ہے، تم انہیں باہر بھیج رہی گندے ماحول میں۔ اپنے پاس رکھو، اپنے قریب کرو، کوئی کھیلنے کی چیز ہے انہیں اپنے گھر میں لا کے دے دو اگر خدا نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ اور ایسے سامان، ایسی چیزیں اپنے گھر میں نہیں لانا رکھنا جن سے عادت اور زندگی بچوں کی خراب ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا ماں زیادہ دھیان رکھیں، یہ تمہاری کمائی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری بھی ہے اور تمہاری کمائی ہے، ماؤں کی کمائی ہے یہ۔ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں راحت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اور گھر میں کچھ اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے جاؤ گی نیک، لوگ کہیں گے کتنی بھلی عورت تھی، کتنی محنت کی، اور کیسی نیک بچیاں چھوڑ کے گئی۔ تو اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ایک عورتوں کا کام یہ ہے، مردوں کو تو بہت لفڑے جھپڑے پیچھے لگے ہوئے ہیں، باہر کے کمانے کے، ادھر کے اوپر کے، لینے کے دینے کے، لیکن عورتوں کو تو گھر میں رہنا ہے، وہ تو گھر میں رہ کر بہت بڑی کمائی کر سکتی ہے۔ اور کمائی کے یہ اعمال ہیں، ان اعمال کی پابندی کرو، ایک بچوں کا تعلیم کا، ان کی تربیت کا خیال رکھو، اور جو ہے کیا نام اس کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے گھر میں روزانہ فضائل کی کتاب پڑھیں۔ گھر میں اگر کوئی بہو پڑھی ہوئی ہے، بیٹی پڑھی ہوئی ہے، آپ پڑھی ہوئی ہو، گھر میں کوئی مرد پڑھا ہوا ہے، ہندی پڑھتا ہے، ہندی کی کتاب لے لو، اردو جانتا ہے، اردو کی لے لو، جی کیا نام جو ہے گھر میں لا کر کے، تو اس کے جو ہے کیا نام روزانہ فضائل، کسی ایک وقت میں تھوڑی سی دیر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو، خود بھی بیٹھو، پھر کتاب پڑھی جائے۔ اللہ نے اس کتاب میں اتنا اثر رکھا ہے، کتنا اثر رکھا ہے، ایک دیکھ لو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں فضائل اعمال کتاب، اور جس کی برکت سے اللہ نے نہ جانے کتنے مردوں کی، عورتوں کی اللہ نے زندگی کو بدل دیا ہے۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اس میں قرآن حدیث لکھی گئی ہے، اور لکھنے والے بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قلم میں اور جن کے عمل میں اتنا اثر تھا کہ پڑھنے والوں کی زندگی اور ان کا دل بدل دیتے۔ اپنے گھر میں فضائل کی روزانہ چاہے 10 منٹ پڑھو، لیکن جو ہے اس میں بیٹھ کے پڑھو۔ اس میں بتایا گیا نماز کا، ذکر کا، تبلیغ کا، جی کیا نام جو ہے اللہ کے دین کی محنت کا، اللہ کے ذکر کا، اور موٹی روز کے عمل ہیں ان کے فضائل، ان کی قیمت، اللہ ان پر کیا انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ جی وہ بتایا گیا۔ تو روزانہ فضائل کی کتاب روزانہ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں۔ ایک یہ کرنے کا ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر میں رہ کر کے یہ کیا نام اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کسی بات کی تنگی آ جائے تو اس پر صبر کرنا سیکھ۔ اللہ نے صبر کا مادہ بھی مردوں سے زیادہ عورتوں میں دیا ہے۔ اگر یہ صبر کرنے پہ آ جائے تو جو ہے کیا نام اپنے گھر میں بھوکی رہ کر بھی کسی کو پتہ نہ چلنے دے، اور بھوکی رہ کر بھی اپنے گھر کو چلا دے۔ اور اگر یہ بے صبری پہ آ جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے گھر والوں کا، مرد کا جلوس نکال دے۔ ہاں، اور سارے کرے کرائے پر پانی پھیر دے۔ ہاں، ماں باپ کو بھی کھڈے میں گیر دیتی ہے، اور جو ہے کیا نام انہیں بھی کب، جب اس کے اندر عورت کے اندر اگر بے صبرا پن آ جائے،
کوئی چیز نہیں ملی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کوسنے دیتی ہے، نہ سو میرے ماں باپ کبھی ایسے گھرما گھیرتی میں، اور پھر انہیں بھی نہیں بخشتی۔ کس بات پہ؟ کہ بے صبرے پنے پہ۔ صبر کی صفت نہیں ہے، صبر کی صفت کرو گی، صبر کی صفت اختیار کرو گی تو کتنی بھی تنگی گھر میں آ جائے گی تو صبر کے ساتھ کیا نا اپنے دن گزار جاؤ گی اور گھر سنوار کے بنا کے چلی جاؤ گی۔ یہ کیا نا اس کا تعلق صبر کا بھی دنیا کی طرف سے ہٹا کے دین کی طرف لاؤ، کہ تمہارے صبر کرنے سے تمہارے گھر میں کیا نام یہ تمہارا گھر چلے، دین آئے۔ دیکھیں اسی لیے کتابوں میں لکھا کہ جس گھر میں جس مرد عورت کو جس گھرانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقہ آ جائے، تنگی آ جائے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے، آٹے کی چٹکی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور 3 دن ایسے گزر جائیں کہ سوائے اس کے اللہ کے کسی کو خبر نہ ہو، تو لکھا ہے کہ اللہ پر ضروری ہے کہ ایسے گھر والوں کے لیے اللہ 1 سال کی حلال روزی کا اللہ دروازہ کھول دیتے۔ کاہے پر؟ کہ صبر کرنے پہ۔ صبر بہت بڑی صفت ہے۔ کوئی بھی چیز گھر میں خدا نہ خواستہ تنگی آئے تو اس پہ صبر کرنا سیکھو۔ تمہارے صبر کرنے پر تمہاری گھر میں تمہاری عزت ہوگی، تمہارا شوہر بھی کہے گا کہ ہاں کیا نام ہے میرے گھر کو سنبھالنے والی میری عورت ہے۔ گھر میں اس کی کوشش کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، عورتوں کی زندگیوں کو دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک مہمان آ گیا، آپ کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، ہمیں نے ان کی بھی عزت کرنی ہے جو اصل تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ کوئی ہے جو آج اس مہمان کا رات کو کیا نام کھانے کا انتظام کر دے، مہمان بنا لے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں گئے اور جا کے کہا بیوی سے کہ ایک مہمان ہے کیا نام اور کیا نام وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ بیوی پتہ کیا کہہ رہی کہ تھوڑا سا ہے جو صرف بچوں کے لائق ہے، میرے آپ کے لیے بھی کھانے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اچھا ایسا کر، بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور جو کھانا ہے مہمان کو کھلا دیں گے، اور جب کھانا کھانے لگیں میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں جھوٹ منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہا ہے اور تو ہیلے بہانے سے اندھیرا کر دینا، چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر روٹی کھا لے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی آدمی تھے، وہ بھی عورتیں تھیں، انہی کی ریس کرنے کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ گھر میں خدا نہ خواستہ تنگی آ جائے تو اپنے گھر میں رہ کر صبر کے ساتھ رہنا سیکھو، صبر کے ساتھ رہنا سیکھو، جلوس مت نکالو، فرمائشیں مت کرو، تنگی خدا نہ خواستہ کوئی بات آ جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا دن آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پڑوس کے بچوں کے پاس کپڑے ہیں، بچے دکھاتے ہیں عید کے موقع پر، جیسے دکھاتے ہیں آج میرے جوتے آئے، آج میرے کپڑے آئے، آج میری ٹوپی آئی، آج دیکھو بنیان آیا، آج دیکھو یوں آیا، تو وہ بچے ان کے گھر میں جا کر ماں کو کہنے لگے اماں دیکھو بنو امیہ کے بچے ان کے عید کے کپڑے آ گئے اور چاند بھی دیکھ گیا عید کا، صبح عید بھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی تو کچھ لا دو نا۔ اللہ اکبر۔ ماں بھی ماں ہی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے گھر کو بچوں کو سنبھال لے اور اپنے گھر کو بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، بگاڑنا چاہے تو اکیلی کافی ہے۔ سارے گاؤں میں جلوس، تھوڑی سی دیر میں چرگدا محلہ کوٹھوں پر کھڑا ہوگا، کلی کی برکت سے ایسا جلوس بھی نکال دیتی ہے۔ اور اگر صبر کرنے پہ آ جائے تو اپنے گھر کو ایسا سنبھال لے اور سمیٹ لے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہے دین، اسے سیکھنا ہے، اسے کرنا ہے۔ ماں بچوں سے لپٹ گئے، ماں صبح کو عید کر کوئی نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارے ابا آئیں گے ابھی، میں ان سے کہوں گی۔ ابا آ گئے، ابا کو کہا
کہ بچے رو رہے ہیں، صبح کو عید ہے، کیا پہنیں گے یہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں، وہ ماں کو لپٹ رہے، کیونکہ بچہ تو ماں ہی کو لپٹے گا، سنبھالنے والی تو ماں ہی ہے۔ اللہ اکبر جی، باپ کی آنکھوں پہ بھی آنسو آ گئے، پیسہ ایک نہیں ہے، لائے تو لائے کہاں سے؟ جی بچوں کو سمجھایا، بیٹا آج صبر کر لو، کل کو جنت میں اللہ تمہیں اس سے بھی بڑھیا بڑھیا کپڑے دے گا۔ یہ دنیا جی چاہے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، عید تو پرانے کپڑوں میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے کیا نام، تم صبر کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ جنت دے گا، جنت میں دے گا، جنت دے گا، بلکہ کتابوں میں صبر کا بدلہ جنت ہے، اور قرآن میں ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اسی طرح اپنے گھر میں جو ہے کیا نام جو ہے صبر کے ساتھ زندگی گزارنا بھی سیکھو، عہد کر کے جاؤ، اگر اللہ نہ کرے ہم تو یوں چاہیں اور سب چاہیے کہ اللہ سب کو خوشحال رکھے، گھر میں کسی کے تنگی آئے ہی نہ، لیکن وہ اپنا مقدر اپنی قسمت ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو صبر کے ساتھ صبر کر۔ اسی طرح ایک صفت عورتوں میں رونے کی بہت ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ذرا سے بہانے پہ رونے لگ جاؤ، ذرا سی چیز پہ رونے لگ جاؤ، لیکن آج تعلق رونے کا دنیا کی چیزوں سے ہے، اوڑھنی نہیں ہے، صرف اتنا جاڈا پڑ رہا میرے پاس لوئی نہیں جی، اس نے آپ کہتے بیچارے نے کچھ گرم بات کہہ دی، رون بیٹھ جائے گی، گھروں جانا منع کر دی پھر رون بیٹھ جائے گی، کوئی بات ہوگی پھر رون بیٹھ جائے گی۔ رونے کی صفت عورتوں میں بہت ہے، رونا بہت جانتی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تعلق سے رونا جانتی ہیں، اللہ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے رونا سیکھو۔ ہاں اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اس رونے کا رخ اللہ کی طرف بدلو۔ عورتوں عرض کر رہا ہوں، عورتیں گھر میں رہ کر کے وہ کمائی کر سکتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے مانگو، رو اللہ کے سامنے کہو، اس بھگوان کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ ہاں بیچارہ یہ کیا نام روٹی ٹکڑے کا ہی مشکل سے کام چل رہا ہے، اور فرمائش اس پہ ایسی کر دی، رونے ایسے بیٹھ گئی، اور پیچھے گھر آج تک تو موبائل نے اور ستیہ ناش کر رکھا جی، نیسی دیر میں گھروں خبر چلی جا، وہاں دے آ جہاں بھائی باپ پر جو ہے کیا نام ڈنڈے اٹھائے گا، موٹر سائیکل اٹھائے گا، آڑ گا وہیں دے لے بھائی، تھوڑی سی دیر میں سارا کام خراب، توبہ 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 توبہ۔ یہ سب بے دینی کی اور سب جو ہے کیا نام جو ہے گھر بربادی کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر کے دینی زندگی گزارے، ایسی دینی زندگی گزارو گی دنیا میں خدا تمہیں اس کے بدلہ دے گا، تمہارے گھروں میں چین، سکون، امن، اطمینان، اللہ تمہیں عزت دے گا، اور مرنے کے بعد بھی تمہیں گاؤں کے رشتہ دار پڑوسی یاد کریں گے کہ بہت نیک عورت تھی، بہت بھلی عورت تھی، بہت ہی نیک صفت عورت تھی۔ اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں برا نہ کہیں، اچھا پاپ کٹ گئے، سارے محلے نے سر پر ٹھائے کر رکھے رہتی، روز یہاں کھڑ اتار کر رکھے رہتی، اور بس اللہ رحم کرا، بس یا اللہ تیرا شکر ہے ٹھائے لیب جا مانو ہے جا محلے ماں۔ توبہ اگر کسی کے مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پہ آیا تو پھر تو کچھ بھی بات نہ ہوئی، پھر تو سارا ہی کام خراب ہو گیا۔ نہیں، ایسی نیک اور اچھی زندگی گزارو کہ تمہارے مرنے کے بعد عورتیں کیا، اور لوگ کیا، رشتہ دار کیا، پڑوسی کیا، لیکن تمہیں یاد کریں تمہاری نیکی کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل بات۔ تو ایسی زندگی گزارے جی، اللہ کے سامنے مانگنا، رونا دھونا یہ بھی سیکھیں، اور اپنے آپ کو موٹی موٹی باتیں ہیں جی، تیری میری ادھر ادھر کی باتیں لگانے سے بچاؤ، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچاؤ، گھر کی ہر چیز کا خیال رکھو۔ گھر عورت کے پاس مرد کی ساری چیزیں امانت ہیں، عورت ذمہ دار ہوتی ہے جی، اب اپنے گھر کو سارا سنبھال کے رکھے، ورنہ اس کی بھی خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ تو گھر کی ذمہ دار تھی اور تو سارا کچھ تیرے حوالے تھا، تو نے اپنے گھر میں بدنیتی کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ اور جو غلط چیزوں کا استعمال کر کے جو ہے کیا نام تو نے اپنے گھر کو خراب کیوں کیا؟ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو اپنے گھر کا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر کو میں دینی زندگی گزاریں،
عورتوں کو جو ہے کیا نام خاص کر کے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک عورت اپنے گھر والوں کے لیے چاہے تو سر درد بن جائے، اور چاہے یہی ایک عورت اپنے گھر والوں کے لیے دکھ درد میں ان کی زندگی میں ان کا ساتھ دینے والی اور ان کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ ہاں، تو اس کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ اس کی سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، دنیا میں صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا میں خدا نے زندگی دی ہے یہ کیا نام ہے اپنی آخرت کے بنانے کے واسطے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے خدا نے موقع عطا فرمایا۔ بس جو چلا گیا بس چلا گیا، ایک راستے سے زندگی جا رہی ہے تو دوسرے راستے سے موت آ رہی ہے۔ کب ملاقات ہو جائے، کب زندگی کی آخری شام یا آخری صبح ہو جائے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ سارے تانے بانے یہیں دھرے رہ جائیں گے اور قبر کی مٹی میں منو من مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ وہاں وہی کام آئے گا جو یہاں عمل کر کے چلی جاؤ گی۔ اچھے اعمال کر کے گئی تو اس کا بدلہ بھی اچھا۔ اللہ نہ کرے اگر زندگی غلط گزر گئی، زندگی بے دینی کے ساتھ گزر گئی، زندگی نمازیں چھوڑ کے گزاری، زندگی جو ہے کیا نام اللہ کو ناراض کر کے گزاری، تو اس کا بدلہ بھی عذاب کی اور مصیبت کی شکل میں مرنے کے بعد سامنے آئے۔ اس سے اللہ سب کی حفاظت کرے۔ آج خدا نے موقع دیا ہے، آج جو کہنے والے بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں، آج ہمیں سمجھانے والے بھی بیٹھے ہیں، خوشامد بھی کر رہے ہیں، او بابا جی اپنی زندگی کو بناؤ، او جی بہنوں کو بھی کہتے ہیں، بھائیوں کو بھی کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جو بات اچھی ہو اس کو مان لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، اور اپنے گھر میں ایسی زندگی گزارو جو دیندار عورتیں گزارتی ہیں، جیسے نیک عورتیں گزارتی ہیں، جیسے جو ہے ہمارے نبی کی بیٹیاں اور جو ہے کیا نام ہمارے صحابہ کی عورتیں، نبی کی ازواج مطہرات اور اس کے بعد بھی نیک عورتوں نے جو زندگی گزاری ہے، کہ ہم ایسی زندگی گزارو، اللہ یہاں بھی خوش رکھے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ انعامات دے گا جس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تو کیا ہے، یہ کیا نام آدمی کی جی کی چاہتیں پوری ہوتی نہیں ہیں، بس یہ تھوڑے سے دن کی بات ہے۔ اس کے لیے کوشش بھی کرو، دعا بھی مانگو، محنت بھی کرو، اور جو 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 اچھی باتیں ہیں، جو دین کی باتیں ہیں جی انہیں کرو، اور جن سے بچنے کو کہا گیا ان سے بچو، جھوٹ سے بچو، تیری میری لگانے سے بچو، کوئی کام کوئی بول ایسا نہ بولو، کوئی حرکت ایسی نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھے، کوئی کوسنے دے، کوئی برا کہے، ہمیں نہیں کہتا، پھر تو ہمارے ماں باپ کو بھی لوگ برا کہتے ہیں جی۔ تو یہ کیا نام اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر کریں، اور جو ہے کیا نام آج تو جتنی یہاں مستورات آئی ہوئی ہیں اللہ نے توفیق دی ہے، یہ کیا نام ہے یہ نیت ارادہ کر کے جائے کہ آج سے اپنے گھروں میں رہ کر کے ہم اس کی کوشش کریں گی کہ ہمیں اپنی دینی زندگی گزارنی ہے، اور جو ہے کیا نام اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، ہر ایسی بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے منع کیا گیا، جو غلط ہے، جو منع ہے، جو بری ہے، جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، جس سے آخرت خراب ہوتی ہے، جس سے ہمارے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو ہر عورت بچائے اور اپنے گھر میں اس کی کوشش کرے کہ تمہارے گھروں میں بھی اسی دین کا اور اچھی باتوں کا ایک ماحول بنے۔ یہ نیت ارادہ کر کے جائیں، یہ کیا نام بس ایسی زندگی گزارو گی، یقین مانو جی قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے اللہ تمہارے گھروں میں بھی چار چاند لگا دیں گے، اور مرو گی تو قبر میں حشر میں خدا اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرماوے، بھائی اس کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہوتا ہے کیا نام جو ہے کہ نام بھائی عورتوں میں، عورتیں کہتے ہیں عورتیں بھائی عورتیں کیا، عورتوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، انہیں تو نہ اتنا جھنجھٹ ہی نہیں ہے کہ تم جماعت کی نماز پڑھو، کیا اپنے گھر میں پڑھ لو، گشت کرو، جو کہنا کیا ہے کہ اپنے گھر میں رہ کے جو اپنے تسبیح تلاوت کرو، کوئی مشورہ کرو، جو کہنا پھر کیا کرو اپنے گھر کے اعمال کرو، کہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مردوں کو تو کمانے کے، مسجد کے اور اعمال اور ساری چیزیں سارا بوجھ ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ کیا نام ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں ساری کی ساری، اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ماحول نہیں رہا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ کرنا بھی چاہیں تب بھی پتہ کرنا آسان ہے۔ بچے بچیاں الحمدللہ آگے پڑھے، بہویں میں پڑھی لکھی آ رہی ہیں، پڑھ بھی گئی ہیں۔ پہلے تو تھا ایسا کہ گاؤں میں سارا بالکل ہی
جی گاؤں کے گاؤں ایسے دیکھے ہم نے جی کیا نام کچھ دن پہلے کہ ایک بھی عورت بچہ جو ہے بچی یا کوئی بہو بیٹی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، کوئی کلمہ یاد کرانے والا نہیں، کوئی نماز یاد کرانے والا نہیں، کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، کوئی غلط چلنے سے روکنے والا، کسی کو خبر نہیں، بس گانا بجانا ہائے ہلا شور شرابہ یہ وہ جی کیا نام سب شریعت کے سنت کے خلاف زندگی۔ اب تو اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے، اگر آپ چاہو اور چاہنا ہے بلکہ آج سے ٹھاننا اور کرنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رہ کر ایسی بھلی نیک اور دیندار زندگی گزارنی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی یہیں خوش رکھے اور مرنے کے بعد بھی رکھے، اور مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے اچھی اس سے یاد کریں، اور میرے گھر میں میرے پیچھے جو ہے کیا نام میرے بچے بچیاں بہو بیٹیاں وہ بھی دین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بس یہی اصل ہے اور اسی کو کرنا بھی ہے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔ جی عورتیں آپس میں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں ان سے کلمہ نماز کی بات کرنے کی عادت ڈالو، بجائے اس کے کہ تیری میری کریں، ادھر ادھر کی بات کریں۔ جی تو جو ہے کیا نام اس کی کوشش کریں۔ جی کیا نام ہے عورتیں دوسرے بہن السلام علیکم سلام کی عادت ڈالو، سلام کریں عورتوں سے، مصافحے کی بھی عادت ڈالو، مصافحہ بھی کرنا چاہیے، پہلے سلام کرو پھر مصافحہ کرو، خیریت پوچھو، آپ کے گھر کوئی آئی ہے چائے پانی پوچھو، پیار محبت سے بٹھاؤ، کلمہ نماز کی اس سے بات کرو، نماز نہیں پڑھتی نماز کی ترغیب دو، یہ کیا نام قرآن نہیں پڑھتی پڑھی ہوئے قرآن کے بارے میں کہو، گھر کی تعلیم کے بارے میں کہو، اپنے گھر میں سے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے کہو۔ تمہارے بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی کمائی ہے کہ کیا پوچھو گا۔ جی تو اس کی کوشش کریں، اس کی عادت ڈالیں، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں آخرت میں اللہ جو ہے کیا نام بھلائیوں کے نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں اس کا بدلہ دے، اور خدا یہاں نیکیاں بھلائیاں دین پر خدا چلنے کی سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اور روزانہ دعا کا اہتمام کرو۔ ابھی جماعت ہے ہماری جامع مسجد میں، تو اپنے گھر کے مردوں کو جو بھی ہیں بیٹے ہوں بھائی ہو شوہر ہو ماں باپ جو بھی کیا مائیں تو گھر میں باپ ہو کوئی یہ کیا نام انہیں جامع مسجد میں بھیجیں۔ ابھی مغرب کے بعد پورے گاؤں کو جوڑنے کے لیے جو ہے کیا نام کہا گیا، آپ کوشش کر رہے ہیں، اور کل کو آپ کے علاقے کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آئیں گے، اور جو ہے آپ کے گھروں میں سے بھی مردوں میں سے وہاں ہوں، تاکہ آنے والوں کی خدمت بھی کریں، پاس بھی بیٹھیں، دل بھی جیتیں، ان کا اکرام بھی کریں۔ حق بھی ہے باہر سے بلائے گئے ہیں آنے والوں کا کہ ان کے ساتھ ایسا کریں۔ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یہ کمائی کے ایک موقع ہوتے ہیں، کمائی کرنی چاہیے، اور جو ہے خوب اس کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جی اپنے گھر میں رہتے ہوئے چلتے پھرتے کلمہ پڑھتی رہا کرو۔ جب سو کلمہ پڑھ کے سونے کی دعا یاد ہے تو سونے کی دعا بھی پڑھو، اور جب اٹھو تب بھی پہلا کلمہ پڑھو، جی اور چلتے پھرتے اپنا کلمہ پڑھتی رہو۔ عادت ڈالو اللہ کے ذکر کرنے کی، کلمہ پڑھنے کی، تاکہ اللہ کرے یہ کیا نام ایسی حالت میں دنیا سے ہمیں اللہ لے جاوے کہ مرنے کے بعد اگلی زندگی میں بھی والے کے نعرے ہو جائیں، ورنہ تیری میری میں لگی رہیں گی، کچھ بھی نہیں، وقت تو گزر ہی جائے گا، زندگی گزر گئی اور گزر جائے گی جتنی باقی ہے، کیا بات ہے اس میں؟ اللہ کا ذکر کرو گی تب بھی گزر جائے گی، اور نہیں کرو گی تب بھی گزر جائے گی، نماز پڑھو گی تب بھی گزر جائے گی، نہیں پڑھو گی تب بھی گزر جائے گی۔ وہ تو جتنے جن کے خدا نے سانس لکھے ہیں وہ تو جی لینے ہی ہیں۔ جتنی بھی آج جہاں عورتیں جمع ہیں، مستورات جمع ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اللہ کرے جو ہے کیا نام ہے یہ نیت ارادے کر کے جائیں کہ آج سے ہم نماز کی، تسبیح کی، تلاوت کی پابندی کریں گی، اور ایسی ہر بری بات سے، غلط بات سے جس سے منع کیا گیا اللہ ناراض ہوتے ہیں، بچیں گی، چاہے کتنا ہی کڑوا گھونٹ پینا پڑے اپنے گھر میں۔ بس اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وہ نہیں کی بات ہے، سب اپنا معاملہ ہے، جذبات ہے نہیں، دوسرے سے کھانا جن کا ہے ہمارا ایک
درود شریف پڑھیں، دعا مانگ لیتے ہیں. دعا کے بعد آپ ٹھہری رہی ہو، ہم ذرا پہلے نکلیں گے، آپ بعد میں جائیے. تشکیل تو کرنا ابھی اذان ہونے دو، اذان کے بعد دعا کر.